یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ سامعین گرامی، ہم ان مجالس میں بنیاد تو ہمیشہ قرآن اور آپ علیہ السلام کی سیرت کو ہی بناتے ہیں، اور یہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، اور اس سے بہتر کہیں سے کوئی زیادہ راہ نہیں مل سکتی۔ ہم اپنی تمام تر کوتاہیوں کے باوجود اور حالات کی سنگینیوں کے باوجود پلٹ کر اسی طرف آتے ہیں، اور آنا بھی چاہیے۔ آج کی اس مجلس میں نظریہ پاکستان ایک عنوان کے طور پر رکھا گیا، اور جس خطے میں ہم لوگ رہتے ہیں وہ جب بنیاد اس کی رکھی گئی تو اس وقت کے اہل علم، اہل دانش، اہل تقویٰ، ان کے ذہنوں میں کیا تھا، اور ان کے ساتھ چلنے والے لاکھوں لوگ اور شہید ہونے والے ہزاروں افراد اور دیگر مصائب کا شکار ہونے والی ایک بہت بڑی تعداد، آخر انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا؟ تو اس لیے کچھ چیزوں کو بالکل واضح انداز میں ایک اور ایک دو کی طرح ہمیں دہرانا چاہیے اور دہراتے رہنا چاہیے۔ اس لیے اس کے مختلف عنوانات اور بھی بن سکتے ہیں، لیکن یہ ایک تھوڑا سا جامع لفظ میرے ذہن میں آیا تو میں نے یہ لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اقبال کا یہ جو شعر ہے نا، یہ اکثر سخت موقعوں پہ ہماری مدد کرتا ہے، اور جو صاحب بصیرت اور اہل تقویٰ اور ایمان اور یقین کی بات کرنے والے، اگر ان کے اندر یہ والا جذبہ نہ ہو اور یہ احساس نہ ہو تو بے شمار لوگ پھسلنے میں دیر نہیں لگاتے۔ اور اب تو ہم نے بالکل قریب کے عرصے میں تمام لوگوں نے کھلی آنکھوں اور کیفیات کے ساتھ دیکھ لیا کہ کل تک جو لوگ کچھ اور کہہ رہے تھے، پھر انہیں پریس کانفرنس کرنے میں کتنی دیر لگی۔ تو یہ بات جو ہے نا، وہ ہر شخص کے نصیب میں نہیں ہوتی، اس لیے اقبال نے یہ ارشاد فرمایا، اور بڑا ارشاد فرمایا، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق۔ یعنی جو آپ کا ضمیر کہہ رہا ہے، جو آپ کے دل میں ہے، زبان پر وہی آنا چاہیے۔ یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ اقبال جسے قلندر کہتا ہے وہ ہماری طرح آج کے زمانے میں گلیوں بازاروں میں پھرنے والا مست قلندر نہیں ہے، جسے نہ اپنے لباس کا خیال، نہ اپنے کھانے پینے کا دھیان، نہ صحیح اور غلط کی پہچان، نہ حرام حلال کی تمیز۔ اقبال کے ہاں یہ والا قلندر نہیں ہے۔ اقبال اسے قلندر کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں دنیا کی ہر چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن ایمان کے راستے پر اپنا قدم نہ چھوڑے، وہ ثابت قدمی کے ساتھ اس پر چلتا رہے، دنیا والوں سے بیگانہ ہو کر ایک اللہ سے تعلق جوڑنے والا فرد، حق پر پوری قوت اور توانائی کے ساتھ کہنے والا فرد، اسے اقبال قلندر کہتا ہے۔ کہ ہمارا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہونا چاہیے،
دل کی آواز اور ہونٹوں کے درمیان تڑپنے والی زبان، ان دونوں کی آواز ایک جیسی ہونی چاہیے۔ اس لیے اس کو آپ لوگ یاد کر لیں، اپنے بچوں کو یاد کر لیں۔ کبھی نہ کبھی پڑھنے کی صورت میں کوئی چیز یاد ہو ہی جاتی ہے اور انسان کو تقویت بھی پہنچاتی ہے۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ اب یہ قلندر بننے کے لیے کچھ تصورات کو تعریف کر لینا چاہیے۔ اگرچہ ہم سب اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا ایمان اور یقین ہے، لیکن پھر بھی بار بار اسے تازہ کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، انسان کی فطرت ہے، آپ کو الگ نہیں جا سکتا۔ پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار سنایا جاتا ہے، للہ ما فی السماوات والارض، سب کچھ جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں اللہ کے لیے ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے کسی بھی شکل اور صورت میں، تو جان لو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کے سوا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ کی ذات ایسی ہے جس نے تمہارے لیے، خلق لکم، تمہارے لیے پیدا کیا ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے، سارا کا سارا، جمیعاً، سارا کا سارا۔ اس بات کو سبق کے طور پر، عقیدے کی جو ہے وہ بنیاد کے طور پر یاد رکھنا چاہیے۔ میں نے آپ کی کسی مجلس میں شاید اس بات کو دہرانے کی کوشش کی تھی کہ بعض لفظوں کا اگر معنی حقیقت میں جان لیا جائے تو تصور سمجھنے میں، نظریہ سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے اور نئے افراد کے لیے۔ یہ جو ہم عقیدہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ حقیقت میں عقدہ سے بنا ہے، اور عقدہ کہتے ہیں گرہ کو۔ آپ نے رسی لی، دھاگا لیا اور اس کی گرہ لگا دی۔ گرہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات مضبوط، ٹھوس، پختہ ہو گئی۔ ہاں، جہاں پر جمنا چاہتے ہیں تو وہاں پر وہ جم سکتا ہے، کیونکہ گرہ اس کو مدد فراہم کرتی ہے۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں کو عقیدے کا حصہ بنا لیا جائے۔ عقیدہ بھی اسی سے ہے، جب کوئی خیال پختہ ہو کر یقینی انداز میں انسان کے دل و دماغ میں رچ بس جائے اور وہ اس پر گرہ لگا لے کہ اب اس سے نہیں ہٹنا، زندگی چاہے ادھر سے ادھر ہو جائے، حالات کچھ بھی ہو جائیں، اس گرہ کو نہیں کھولنا، تاکہ آدمی جمنے کے لیے، اپنے پاؤں ثابت قدم بنانے کے لیے وہ مضبوط رہے۔ اس بنیاد کو ہم ان الفاظ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب سب کچھ اللہ کے لیے ہے تو پھر یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ آسمان اس کے ہیں، زمین اس کے ہیں، پہاڑ اس کے ہیں اور یہ ساری چیزیں، یہ کہنا کافی نہیں ہے۔ ایک قدم آگے بڑھ کر اس تصور کو مزید واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ وہ صرف ان چیزوں کا مالک نہیں ہے، بلکہ وہ حاکم اعلیٰ۔ ہم انسانوں کو یہ بات اس لیے سمجھنی چاہیے کہ ہم اپنی دنیا میں ایسا ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں دنیاوی حکمرانوں کے اعتبار سے۔ جو حکمران بن جائے تو ہم سب جانتے ہیں کہ پھر اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کے ضابطے بنتے ہیں، اسی کے حکم پر ادارے حرکت میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ زمین و آسمان کا مالک ہے، چلو بات ختم، ایمان، میں اللہ پر ایمان لایا، بلکہ اصل میں سکھایا جا رہا ہے کہ وہ اصل حاکم ہے، وہ بادشاہ ہے ان تمام چیزوں کا، مخلوقات کا۔ تو جو حاکم اور بادشاہ ہو پھر حکم اسی کا ہی چلنا چاہیے، اور وہ چل رہا ہے، چل رہا ہے۔ یہ بھی میں نے کئی بار آپ کی مجالس میں ذکر کیا، اپنے آپ کو بھی سمجھانے کے لیے، کہ اللہ کی حاکمیت کو دیکھنے کے لیے اپنے گھر اور اپنے محلے سے کبھی نکل کر جو ہے وہ کھلی جگہ پہ چلے جائیں،
اور اگر کھلی جگہ پہ جانے کا موقع نہیں مل رہا تو اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو جائیں، تو چاروں طرف اللہ تعالیٰ کی حکمرانی نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ سارے ستارے، سیارے، چاند، سورج اور جتنی بھی کہکشائیں آسمان پہ نظر آتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ان سب کا تو حکمران اللہ ہے۔ یہ اسی کے حکم پر، اسی ترتیب سے اور اسی قانون کے تحت اپنا کام کر رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ اگر آج چھت پہ چڑھنے کا موقع نہیں مل رہا تو چلیں اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنے اندر، اپنے جسم کے اندر، اپنے دل دماغ کے اندر، اپنی انگلیوں کے پوروں کے اندر، اپنے جسم کی بناوٹ کے اندر، اپنی آنکھوں کی بصارت، اپنے کانوں کی سماعت، اسی پر غور کرنا شروع کر دیں۔ وہاں بھی اللہ کی حکمرانی آپ کو نظر آ جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی، جس قانون اور ضابطے کے تحت بنائی، وہ اسی قانون اور ضابطے کے مطابق کام کر رہی ہے۔ میری آنکھیں سن نہیں سکتی، نہ آپ کی آنکھیں سن سکتی ہیں۔ میرے کان دیکھ نہیں سکتے، نہ آپ کے کان دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کی ہزاروں چیزیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم اپنے جسم اور اپنی جان پر غور نہیں کرتے، اس پر نہیں دیکھتے انہیں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمرانی، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت تو قدم قدم پر اس کی مثالیں مل رہی ہیں۔ نہیں مثال مل رہی تو ہمارے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بس کسی مہلت دے آزادی ہے تمہیں، ساتھ ساتھ خبردار بھی کرتا ہے کہ اگر کرو گے تو انعام ملے گا، نہیں کرو گے تو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے باوجود ہم نے جو سرکشی کا راستہ اختیار کیا وہ اتنے سے اختیار ہی میں ہے، اسی پر ہم سرکشی کر رہے ہیں اور بھگت رہے ہیں سب کچھ۔ اللہ کی کائنات میں چیونٹیوں سے لے کر اور کہکشاؤں تک اللہ کا حکم مان رہے ہیں اور وہ پورے اچھے انداز میں اپنی زندگیاں پوری کر رہی ہیں۔ اس لیے اللہ مالک ہے یہ جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ حکمران ہے، بادشاہ ہے، اس کا حکم چلنا چاہیے۔ لہو ملک السماوات والارض لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اور اس طرح کی ہزاروں آیتیں جو ہیں وہ آپ کو قرآن و سنت میں مل جائیں گی۔ انسان کی اپنی حیثیت یہ بھی اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی، ہم یہ جانتے ہیں، لیکن ہم اس کو دہرا رہے ہیں۔ یہ سبق دہرائے جانے والے اسباق ہیں یہ آپ کی خدمت میں، کہ انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، اور خلیفہ کے بارے میں تمام دنیا کے دانشور یہ بتاتے ہیں کہ خلیفہ خود قانون نہیں بناتا، خلیفہ کسی کے بنائے ہوئے قانون کو نافذ کرنے کے لیے اس کے ساتھ اس کے حکم کے مطابق کام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ فیصلہ نہیں کرتا، وہ کسی کے فیصلے کو نافذ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے حاکم جو ہے، حاکم اعلیٰ، وہ قانون بنانے والا، ضابطے متعین کرنے والا، منزل اور راستے کا بتانے والا، اور عمل ہم نے کرنا ہے اور ہم اس کے خلیفہ ہیں۔ خلیفہ ہونے کے ناطے سے ہم اس کی ہر بات کے پابند ہیں۔ اگر ہم اس کے حکم کے پابند نہ رہے تو پھر ہم خدا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم خلیفہ نہیں رہیں گے۔ اور خدا کون بن سکتا ہے؟ میں نے یہ بھی مجھے یاد ہے کچھ کہ آپ کے سامنے یہ شعر سنایا تھا ایک دفعہ۔ ہم نے اپنی ایف اے کے کسی پرانے کئی سال پہلے یگانہ یاس یگانہ ایک شاعر برصغیر میں گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا۔ بیٹھے ہوں گے سوچتے ہوں گے کہ میں بڑی شے ہوں، تو اس نے اسی خیال میں یہ کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں بڑی شے ہوں، خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا۔ بننے کی کوشش تو ہم نے کی تھی، لیکن قدم قدم پہ پتہ چل گیا کہ نہیں جناب خدا نہیں بن سکتے تھے۔ تو اس لیے انسان کوشش کرتا رہتا ہے
کہ میں بڑی شے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی بڑی شے کو انتہائی چھوٹی چیز بنا کے رکھ دیتا ہے، جب چاہے۔ یہ تو اس کی طرف سے مہلت کا ایک دراز جو ہے وہ عمل ہے، وہ ہمیں مہلت دے رہا ہے، جس کی بنا پر سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ملتا، وقت بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب پاؤں پھسلتا ہے، چوٹ لگتی ہے، پھر اچانک بندہ جو ہے نا وہ پھر سوچتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ تم خلیفہ ہو، خلیفہ ہونے کے ناطے سے خلیفہ بن کے رہو، خدا بننے کی کوشش مت کرو۔ تیسری بات جو پہلی باتوں سے جڑی ہوئی ہے وہ یہ کہ رہنمائی اگر کوئی ہے تو دنیا میں بڑے سے بڑے فلسفی اور بڑے سے بڑے دانشور کی باتیں اچھی ہو سکتی ہیں، لیکن اصل رہنمائی وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی، جو کائناتوں کو بنانے والا اور کائناتوں کو چلانے والا ہے، جس نے اتنے اچھے انداز میں اپنی کائناتیں بنائی اور چلا رہا ہے۔ تو کیا انسان کو زندگی سکھانے کے لیے اور زندگی کا طریق بتانے کے لیے وہ کوئی بے ہنگم قسم کی بات بتائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ تو اس نے ہمیں جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، یہ بھی انتہائی شاندار اور انتہائی کامیاب اور انتہائی بہترین ہے۔ اس لیے ان ہدی اللہ هو الہدی، کہہ دیجئے کہ جو اللہ کی طرف سے آنے والی رہنمائی ہے بس وہی رہنمائی ہے، باقی سب ٹامکٹوئیاں ہیں۔ آدمی کچھ دیر کے لیے کہیں کوئی روشنی دیکھتا ہے، قریب پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ روشنی نہیں تھی، یہ کہیں اور لے کے جانے والی چیز ہے۔ ہم اپنی زندگی میں ایسا اکثر دیکھتے رہتے ہیں۔ میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا، آپ کا بھی تجربہ ہوگا یقیناً، بہت سارے ہماری زندگی میں بھی تجربے آئے، لیکن ایک موقع پر بڑے شاندار طریقے سے اور واضح کہ جو دل میں بالکل جم کے رہ گیا۔ ہم سوڈان کے افریقہ کے جو صحرائے اعظم ہے، جو سب سے بڑا صحرا ہے، اس میں بس پہ سفر کر رہے تھے، تو اچانک کھڑکی سے باہر نظر دوڑائی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے ہم سمندر کے کنارے پر سفر کر رہے ہیں، اور جیسے جیسے بس آگے جا رہی تھے وہ سمندر ریت میں بدل رہا تھا۔ تو کچھ دیر کے بعد، یعنی پہلے کئی لمحوں تک یہ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ محض ایک سراب ہے۔ اس صحرا کے اندر جو سراب انسان کو یہ اس وہم میں مبتلا کر رہا ہے کہ تم پانی کے قریب ہو، جبکہ وہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہے، ہزاروں کلومیٹر تک پانی کا نشان نہیں تھا، اور سمندر ایسا لگتا تھا کہ جیسے چند قدم کے پر موجود ہے۔ ہم انسانی زندگی میں ایسے بے شمار سراب اپنی زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں، اور اس کے بارے میں یہ گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری پیاس بجھانے کے لیے، ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بس آ گیا، وہ منزل آ گئی اور ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی، جبکہ وہ ہوتا ہے سراب، اور ایک سراب کے بعد آدمی اور کسی سراب کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سراب کے پیچھے بھاگنے کے بجائے صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرو، اور وہاں جو راستہ اللہ نے دکھایا ہے نا، بس وہی ہے۔ قل ان ہدی اللہ هو الہدی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو پہلے انسان کو زمین پر بھیجنے سے ذرا پہلے بھی بتائی تھی۔ یہی بات جب آدم اور حوا کا امتحان ہو گیا اور اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اب آپ کو زمین پہ بھیجنا ہے، اور ساتھ ہی خبردار کر دیا کہ اچھا تم نے غلطی کی، معافی طلب کر لی، ہم نے معاف کر دیا، اور تمہیں ایک خاص اعتبار دیا ہے، ایک مقام دیا ہے، اب زمین پہ جاؤ، ایک آزمائش اور امتحان گاہ ہے، اس میں ہم تمہیں بھیج رہے ہیں کچھ وقت کے لیے۔ وہاں جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی رہنمائی آ جائے تو بس جس نے میری بات کو مان لیا تو اسے 2 بہت بڑے انعام میسر آ جائیں گے۔
قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ابلیس تم بھی جاؤ، آدم آپ بھی جاؤ، حوا آپ بھی اترے، جاؤ زمین پر امتحان گاہ میں تم نے جانا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جب بھی میری طرف سے کوئی رہنمائی آئے تو جس نے اس میری رہنمائی کی پیروی کی فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا ان دو لفظوں کے اندر کہ جسے اللہ تعالیٰ یہ والی نعمت دے دے نا، وہ دنیا کا سب سے بڑا ولی، سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا محبوب، سب سے بڑی نعمت اس کو مل جائے گی۔ ہم سب آنے والے ایام کے خوف میں مبتلا ہیں، اور ہم سب اپنی زندگی کے گزشتہ ایام کے کسی نہ کسی پہلو پر غم اور پریشانی میں اس کا شکار ہیں۔ جہاں مجلس دو چار بندوں کی بیٹھے، گھر میں کھانا کھانے کے بعد بچے بڑے بوڑھے بیٹھ جائیں، کچھ ہی دیر کے بعد بات چلتے چلتے ہم جب وہاں پہ تھے تو یہ تھا اور وہ تھا، کاش ہم یہ کر لیتے، کاش ہم وہ کر لیتے۔ حسرتیں سر اٹھانا شروع کر دیتی ہیں، غم پریشانیاں، ہم نے یہ نہیں کیا، دیکھو کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ زندگی انہی دونوں چیزوں کے درمیان میں گزر رہی ہے، گزشتہ کے لیے غم اور حزن اور پریشانی، اور آنے والے کے لیے خوف، پتہ نہیں کل کیا ہوگا، پتہ نہیں بچے کیا کھائیں گے، پتہ نہیں ایران پاکستان کی جنگ شروع ہو گئی ہے اب کیا ہوگا۔ آنے والے ایام کا خوف اور گزر جانے والے ایام کی پریشانیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میری بات مانے گا نا، اسے ہم ان دونوں فکروں سے آزاد کر دیں گے۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس اعتبار سے ہمیں اس کو یاد کرنا ہے۔ ہم نے کہا یہاں سے سب اتر جاؤ، جب میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت یعنی رہنمائی کی پیروی کی تو انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ اتنی بڑی بشارت جاننے کے باوجود اگر ہمارا دل اس پر یقین نہیں کرتا تو پھر ایمان میں کمزوری ہے کہیں نہ کہیں، یقین ناپختہ ہے، ابھی اس کو پختہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر طرح کے دین پر غالب کر دے، یعنی ہر طرح کی جو نظریاتی کشمکشیں ہیں، جو راستے ہیں، جو مختلف قسم کے معاملات ہیں، ان سب پر اللہ نے اپنے رسول کو رہنمائی دی ہی اس لیے تاکہ وہ غالب ہو جائے۔ پھر اللہ نے ہی بتایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگوں اگر جاننا چاہتے ہو تو رسول کی سیرت کو، زندگی کو پڑھتے رہا کرو، کیونکہ ہم نے بہترین مثال کے طور پر رسول ہی کو دنیا میں بھیجا تھا تاکہ وہ تمہارے لیے ایک اچھا ماڈل، ایک اچھی مثال بن کے رہے۔ اور کوئی کام کرنا چاہو تو سیرت طیبہ کو پڑھ لو، وہ چیپٹر کھل جائے گا، اور پھر اپنی زندگی کا وہ حصہ جس میں ہم اس وقت گزر رہے ہوں اس کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھ لیں، بات آسان ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے قدم قدم پر ہمیں رہنمائی اللہ کے رسول کی طرف سے مل رہی ہے۔ اب یہی ساری باتیں اس کو پاکستان کے ساتھ جو ہے نا اہل تقوی نے جوڑا، اس کے لیے کئی راتیں جاگ کر، کئی دن جو ہے وہ سرگرمی میں گزار کر اسی ایک بات کو پختہ کرتے رہے، اور اسی کے لیے تگ و دو کرتے رہے، بھاگ دوڑ کرتے رہے۔ اسی وجہ سے بانی پاکستان کا بڑا مشہور جملہ ہے، جب ان سے کہا گیا کہ اچھا پاکستان تو بنا رہے ہو، آئین کیا ہوگا آپ لوگوں کا؟ تو یہ انہی کا جملہ ہے کہ ہمیں آئین کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید ہی ہمارا آئین ہے۔ اس وجہ سے بالکل کوئی اس میں شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ جتنے بھی لوگ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذریعے سے ایسے جملے باقاعدہ کہلوائے جو سخت ہیں، محفوظ ہیں، آوازوں کی شکل میں بھی، تحریر کی شکل میں بھی، اور گواہ بھی اس کے حوالے سے گواہ بھی موجود ہے کہ یہ جملہ ہم نے سنا تھا، اور یہ بالکل ہمارے قریب کے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے
دستور پاکستان جب بھی کبھی بنا، جب بھی کبھی ٹوٹا، بالآخر اللہ تعالیٰ نے وہ کڑی جوڑ کے دوبارہ وہیں پر انسانوں کو پہنچا دیا۔ ہمارے تمام تر سیاسی گروہوں کے اختلافات کے باوجود، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی والا معاملہ ہونے کے باوجود، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کرم تھا نا کہ اتفاق ہوا تو اس پر ہوا، اور دستور کی ابتدائی شکوں میں اس کو شامل کر دیا گیا کہ پاکستان میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا۔ ابہام باقی نہیں رہا، صرف سرکشی باقی ہے، ابہام نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آئی، بالکل واضح ہو چکی ہے اور لوگ جانتے ہیں، لیکن بغاوت اور سرکشی اور شیطان کے چکروں میں چلنے کا معاملہ ہے جو ہمارے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ اقبال نے اس سے پہلے یہ بات کہی تھی، ہمیں ایک ایسا خطہ زمین درکار ہے جہاں اسلامی اقدار حیات کو انفرادی تشکیل اور تشکیل سیرت اور اجتماعی کردار سازی کا پورا موقع حاصل ہو۔ انفرادی طور پر ایک بندہ اچھا مسلمان بن کے رہنا چاہے تو اس کے لیے وہ سازگار ماحول اسے میسر آ جائے، اور ایک سوسائٹی اور پورا ملک معاشرے کے طور پر اگر اسلام کے مطابق وہ زندگی گزارنا چاہے تو وہ خطہ ایسا ہو کہ جہاں اسے یہ سہولت میسر ہو اور وہ آسانی کے ساتھ یہ کام کر سکتا ہو۔ تو اس اعتبار سے اقبال نے بھی، جو مصور پاکستان تھے، اور محمد علی جناح جنہیں بانی پاکستان کہا جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہما، تو ان دونوں نے بالکل واضح انداز میں یہ بات کہی۔ صرف ان دونوں نے نہیں، ان کے ساتھ چلنے والے، ان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے آگے بڑھنے والے، ان کا بھی یہی نظریہ اور خیال تھا۔ دستور ساز اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا تو لیاقت علی خان نے اس بات سے آغاز کیا۔ میں اس ایوان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بابائے ملت قائد اعظم نے اس مسئلے کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کئی بار کیا تھا، اور قوم نے ان کے خیالات کی تائید غیر مبہم الفاظ میں کی تھی۔ کیا کہا تھا بابائے قوم نے؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کا قیام اس لیے عمل میں لایا گیا کہ اس بر صغیر کے مسلمان اپنی زندگی کی تعمیر اسلامی تعلیمات اور روایات کے مطابق کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے وہ دنیا پر عملاً واضح کر دینا چاہتے تھے کہ آج حیات انسانی کو، یعنی انسانی زندگی کو جو طرح طرح کی بیماریاں لگ گئی ہیں، ان سب کے لیے اسلام اکسیر اعظم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اکسیر اعظم کا مطلب ہے سب سے بہترین دوا، جو تمام ڈاکٹرز کا فائنل ڈیسیجن ہونا کہ یہ دوا دو تو بیماری ختم ہو جائے گی، تو وہ دوا قائد اعظم کے کہنے کے مطابق اور ان سے پیشرو جو تھے ان کے کہنے کے مطابق وہ اسلام ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ قرآن اور سیرت رسول ہے۔ تو اس لیے سابقہ جو باتیں میں نے کہیں وہ اسی پر جا کے اس کی تان ٹوٹتی ہے، اسی کے ساتھ اس کا جوڑ ملتا ہے۔ لیاقت علی خان امریکہ دورے پہ گئے اور امریکی کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے یہ جملہ بھی ان کا لکھا ہوا موجود ہے، پاکستان کے قیام اسلام کے لیے ایک لیبارٹری ثابت ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے لیبارٹری میں جتنی مشینیں تھیں سب توڑ دی، اور اس کا تجربہ کرنے والے جتنے بھی مخلص لوگ تھے یا تو ان کو جیلوں میں ڈال دیا یا شہید کر دیا، یا ان کی بات کو بالکل سرے سے نظر انداز کر دیا۔ لیکن انہوں نے یہ بات جنہوں نے کہنی تھی انہوں نے کہی، اور وہ باقاعدہ جو ہے وہ محفوظ ہے کتابوں میں، تقریروں میں، خطابات میں، لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ پھر قرارداد مقاصد بالکل ابتدائی پہلی اسمبلی میں یہ قرارداد مقاصد جو پیش کی گئی تھی، ایک ایک جملہ اس کی تائید کرتا ہے جو باتیں ابھی تک ہم نے کی ہیں۔ کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے نصاب میں قرارداد مقاصد کا کوئی جملہ موجود نہیں ہے، وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو دیکھیں، یونیورسٹیوں سے فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی بنا اور اس کا مقصد وجود بالکل نصاب سے خارج کر دیا گیا ہے۔ 7 مارچ 1949
لیاقت علی خان پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے سامنے مندرجہ ذیل مسودہ قرارداد اور انہوں نے کہا کہ صدر محترم اس ذیل میں قرارداد مقاصد آبجیکٹ ریولیشن جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے کیا پیش کیا، آئیے ہم اس کو دہراتے ہیں۔ یہ قرارداد مقاصد ان اصولوں پر مبنی ہے جن پر پاکستان کا دستور اساسی مبنی ہوگا، یعنی اگر دستور بنے گا تو اسی قرارداد مقاصد پر مبنی ہوگا، اس پر ہی بنایا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ انہوں نے پڑھا اور فرمایا کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی کا غیر حاکم مطلق ہے، ساری پہلے ہم نے جو پڑھی ہے نا، یہ اسی کا خلاصہ، اسی کا ترجمہ ہے جو ہمارے قرارداد پاکستان اور مقاصد جو ہے اس کی پہلی بنیاد کے طور پر پیش کیا گیا، اور اسی نے جمہور کی وساطت سے مملکت پاکستان کو اختیار حکمرانی اپنی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کے لیے نیابتاً عطا فرمایا ہے۔ نیابتاً کا مطلب کیا ہے؟ اصل حکمران تو اللہ ہی ہے، لیکن اپنے خطے میں کوئی بھی نظام مملکت چلانے کے لیے انسانوں کو آپس میں مل کر مشورے کے ذریعے سے باتوں کو طے کرنا چاہیے اور اس کے اصول بنانے چاہیے۔ اور چونکہ یہ اختیار حکمرانی ایک مقدس امانت ہے، انسان خلیفہ ہے، خلیفہ کو اللہ نے یہ امانت دی، چونکہ یہ ایک مقدس امانت ہے، اس لیے لہذا جمہوریہ پاکستان کی نمائندہ مجلس دستور ساز فیصلہ کرتی ہے۔ کیا فیصلہ کیا گیا؟ بنیادوں میں فیصلہ کیا گیا۔ پہلا فیصلہ یہ ہے، آزاد و خود مختار مملکت پاکستان کے لیے ایک دستور مرتب کیا جائے۔ آزاد و خود مختار، یہ لفظ تلاش کرنا چاہیں تو یہ دونوں لفظ آپ کو ہمارے ملک میں نظر نہیں آئیں گے۔ اس وقت ہم ان دونوں لفظوں سے محروم ہو چکے ہیں، اداروں کی شکل میں بھی، نظاموں کی شکل میں بھی، اور اپنی زندگی گزارنے کے چھوٹے بڑے معاملات چلانے کے اعتبار سے بھی نہ ہم آزاد ہیں نہ خود مختار ہیں۔ جبکہ دستور ساز اسمبلی میں بہت سوچ سمجھ کر اس وقت کے جو اہل علم اور واقعی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہاڑ جیسے جو افراد تھے، انہوں نے یہ باتیں باقاعدہ سوچ سمجھ کے لکھی تھی۔ تو فرمایا کہ خود مختار مملکت پاکستان کے لیے ایک دستور مرتب کیا جائے جس کی روح سے مملکت جملہ حقوق و اختیار حکمرانی جمہور کے منتخب نمائندوں کے ذریعے سے استعمال کرے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام تر اختلافات کے باوجود اور دائیں بائیں گھومنے پھرنے کے باوجود بالآخر اس بات کو ہی بہتر سمجھا گیا کہ پاکستان کی آبادی چونکہ اکثریت اور غالب اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے، اور اگر مسلمانوں کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ اپنے حکمران جب منتخب کریں تو یہ عین انصاف ہے، یہ انصاف کے منافی نہیں ہے۔ اور مسلمانوں سے توقع تو یہی ہونی چاہیے کہ انہیں جو بھی حکمران منتخب کرنے کا موقع ملے تو وہ قرآن اور سنت کے مطابق جو ہے وہ قانون چلانے والے، مملکت کا نظام بنانے والے ہونے چاہیے۔ دونوں باتیں بالکل ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہیں، جس میں اصول جمہوریت و حریت، مساوات، وفاداری اور عدل عمرانی کا مطلب ہے معاشرتی، یعنی معاشرتی عدل، ہر فرد معاشرے کا انصاف اور عدل پر جو ہے وہ چلنے والا، اور اسے یہ حق ملنا چاہیے۔ عمرانی کو جس طرح اسلام نے ان کی تشریح کی ہے پورے طور پر ملحوظ رکھا جائے، یعنی یہ جو عمرانی عدل ہے یہ کوئی سوشلزم کا عمرانی عدل نہیں ہے، بلکہ جس طرح اسلام نے سکھایا ہے، اس لیے اسلام اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو قرآن اور سیرت طیبہ خود بخود اس کا جز ہے۔ ہر چیز کو جانچنے کے لیے قرآنی آیات اور آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ بالکل روشن مثال کے طور پر سامنے آ جاتی ہے، تاکہ کوئی ابہام نہ رہے کہ ہم کوئی فرانس کی طرح کا کوئی نظام بنانا چاہتے ہیں، جرمنی کا طرح بنانا چاہتے ہیں۔
یا رشیا یا چین کی طرح کوئی بنانا چاہتے ہیں۔ نہیں جناب، ہم اللہ کے بندے اور اللہ ہمارا حاکم ہے، یہ تو پہلے سے طے ہو چکا ہے۔ جب طے ہو چکا تو اب ہر چیز اسی کے تحت ہونی چاہیے، جس میں یہ بھی لکھا گیا اسی قرارداد مقاصد، جس کی روح سے انسان کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات اور مقتضیات یعنی اس کے تقاضوں کے مطابق جو قرآن مجید اور سنت رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم میں متعین ہیں وہ ترتیب دے سکیں۔ کیا کوئی شک باقی رہتا ہے؟ اس میں کوئی الجھاؤ ہے کہ بڑی مشکل عبارتیں بنا دی تھیں اور اس میں مختلف چیزیں سوچنے کا موقع تھا، اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، وہ بھی معنی ہو سکتا ہے۔ قدم قدم پر اس چیز کو جو مرکزی بات ہے نا اس کو دہرایا جا رہا ہے، قرآن سنت قرآن سنت قرآن سیرت سمجھایا جا رہا ہے، چاہے وہ جمہوریت ہو یا اور دیگر چیزیں، لیکن ہر ایک بات کو قرآن اور سنت کی روشنی میں پرکھنا، دیکھنا اور اس کو اختیار کرنا ہے، جس کی روح سے اس امر کا قرار واقعی انتظام کیا جائے کہ اقلیتیں آزادی کے ساتھ اپنے مذہبوں پر عقیدہ رکھ سکیں اور ان پر عمل کر سکیں اور اپنی ثقافت کو ترقی دے سکیں۔ خاص طور پر جو اقلیات تھیں ان کا بھی بالکل ابتدائی وقت میں ہی نہ صرف خیال رکھا گیا بلکہ سب سے زیادہ انہی کا خیال رکھا گیا، اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان انہی کے لیے بنایا گیا تھا۔ آپ غور کریں گے تو کئی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ اور پھر جس کی روح سے وہ علاقے جو اب تک پاکستان میں داخل یا شامل ہو گئے ہیں اور ایسے دیگر علاقے جو آئندہ پاکستان میں داخل یا شامل ہو جائیں ان کا ایک وفاق بنایا جائے جس کی ارکان اختیارات کے ماتحت خود مختار ہوں گے، متعینہ حدود اربع، اور ان میں سے ابھی تک جو خطے پاکستان میں داخل یا شامل ہونے والے تھے ابھی تک منتظر ہیں کہ یہ موقع ہمیں کب ملے گا، اور کشمیر کی وادی بلکہ کشمیر کی وادیاں وہ ابھی تک یہ خواب دیکھ رہی ہیں، ہاں ابھی تک اس کے لیے اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں وہ لوگ۔ مزید جس کی روح سے بنیادی حقوق کی ضمانت دی جائے اور ان حقوق میں قانون اور اخلاق عامہ کے ماتحت مساوات اور حیثیت اور مواقع کے مطابق انہیں مساوات عطا کی جائے، قانون کی نظر میں برابری، عمرانی اقتصادی اور سیاسی عدل، خیال، اظہار عقیدہ، دین، عبادات اور ارتباط کی آزادی شامل ہونی چاہیے۔ ہر ایک لفظ پورے سوچ و بچار کے بعد لکھا گیا ہے۔ خیال کی آزادی، عمل کی آزادی، عقیدے کی آزادی، مساوات کا اعتبار، اور اس کے ساتھ ساتھ حیثیت اور مواقع کے مطابق۔ حیثیت اور مواقع کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جب عدل اور انصاف کی بات کرتا ہے تو اس کا عدل جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ ملک میں اگر اتنے افراد رہتے ہیں تو سب کو روزانہ ایک روٹی ملنی چاہیے اور اتنا لباس ملنا چاہیے۔ یہ تجربہ روس نے کیا، ناکام ہو گیا بہت جلد۔ مجھے جب وہاں کی ریاستوں میں جانے کا ایک دفعہ اتفاق ہوا تو جمعہ کی نماز میں دیکھا کہ دور دراز کے یعنی وہ سینکڑوں لوگ، بڑے چھوٹے بوڑھے بہت، وہ سب اس میں آئے، اور اکثریت نے ایک ہی رنگ کا کوٹ اور ایک ہی رنگ کی پینٹ پہنی ہوئی تھی، ایک ہی طرح کا جوتا پہنا ہوا تھا۔ تو پھر مزید پوچھنے کے بعد پتہ چلا کہ جناب رشین حکومت کی طرف سے جب وہ سوشلزم اپنی خاص کیفیت میں، اگرچہ وہ بھی پورا نہیں نافذ کیا گیا تھا لیکن جو نافذ کیا گیا تھا تو طے کر دیا گیا کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سال میں 2 جوڑے کپڑے کے ملے کریں گے، ایک جوتا ملا کرے گا، اور اس طرح کا گھر بنایا جائے گا ہم سب کے لیے، اور کھانے میں یہ چیزیں باقاعدہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ اس کے مقابلے میں بالکل مختلف ہے۔ انسان جب قانون بناتا ہے تو وہ مشکلات میں اضافہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب قانون بناتا ہے تو آزادی کے اندر رہتے ہوئے ایسی پابندیاں عطا کرتا ہے کہ جس میں آدمی اپنی حد میں بھی رہے اور کم از کم اس کے اندر جو بنیادی
اختیار کی قوت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، پسند ناپسند کا ملکہ رکھا ہے، وہ اس کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے۔ اسی وجہ سے ہم سب لوگ کھانا کھاتے ہیں، لیکن ہر ایک کے گھر میں ایک ہی جیسا کھانا تو نہیں پکا ہوا، ہر ایک نے اپنی پسند اپنے مزاج کے مطابق، ہم سب نے ایک جیسا لباس تو نہیں پہنا ہوا، ہر ایک کی اپنی پسند۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے جتنی آزادی دے رکھی وہ آزادی بھی دی جانی چاہیے، اور جن چیزوں کا پابند بنایا ان چیزوں کا پابند بھی بننا چاہیے۔ اسلام ایک ایسا نظام ہے جو بالکل آسانی کے ساتھ انسانوں کو ایڈجسٹ کرتا ہے اپنے نظام میں، اور ان کی زندگی کو آسان بناتا ہے، مشکل نہیں بناتا۔ تو اس لیے ہمیں یہ پہلی قرارداد مقاصد ہے، اس میں ان چیزوں کو بھی باقاعدہ سوچ و بچار کرنے کے بعد لکھا گیا ہے، جس کی روح سے اقلیتوں اور پسماندہ و پست طبقوں کے جائز حقوق کے تحفظ کا قرار واقعی انتظام کیا جائے، جس کی روح سے نظام عدل کی آزادی کامل طور پر محفوظ ہو، جس کی روح سے وفاقیہ علاقوں کی سیانت کا مطلب ہے ان کی حفاظت اور ان کی دیکھ بھال، حفاظت اور دیکھ بھال، اس کی آزادی اور اس کے جملہ حقوق کا، جن میں ان کے بر بحر اور فضا پر سیادت کے حقوق شامل ہیں، یعنی حکمرانی کے ان کے حقوق شامل ہیں، اس کا تحفظ کیا جائے۔ یعنی پاکستان کی حدود میں اور ہر ملک میں یہ تمام حدود اسی طریقے سے کہ فضاؤں میں کہاں تک ہماری حکمرانی چلے گی، اور صحراؤں میں کہاں تک دائیں بائیں حدود، اور بحر و بر سمندروں میں کہاں تک ہماری حدود چلیں گی، پوری دنیا میں یہ نظام قائم ہے۔ تو اس لیے ان کو بطور خاص لکھا گیا تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے، اور کل کلا سمندر کے اس حصے میں بھی دشمن آ کے قبضہ کر لیں کہ یہ تو سمندر ہے، کھلا ہے، جہاں چاہو۔ ہر چیز کا باقاعدہ اعتبار رکھا گیا تاکہ اہل پاکستان فلاح اور خوشحالی کی زندگی بسر کر سکیں، اقوام عالم کی صف میں اپنا جائز اور ممتاز مقام حاصل کر سکیں، اور امن عالم کے قیام اور بنی نوع انسان کی ترقی و بہبود میں کما حق ہو اضافہ کر سکیں۔ اس اعتبار سے ہم اگر دیکھیں تو اقوام عالم میں ہمارا مقام جو ہونا چاہیے تھا ہم نے تو اسے ضائع کر دیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، پرانے اخبارات اور پرانے کچھ دستاویزات دیکھتے دیکھتے ایک تصویر مجھے دیکھنے کو ملی، اس میں پاکستان روپیہ، ڈالر، ریال اور مختلف سکوں کی تصویر تھی، اور اس میں جب میں نے دیکھا تو پاکستان کا 1 روپیہ، پاکستان کا 1 روپیہ 2 ریال کے برابر تھا۔ پاکستان کا 1 روپیہ 2 ریال کی، یعنی آپ 1 روپیہ لے کے جائیں یا 100 روپے لے کے جائیں تو 200 ریال آپ کو ملیں گے، اور اب اس کے برعکس آپ اندازہ ہی ہے کہ 1 روپیہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ اب تو جو ہے وہ بالکل برعکس ہو گیا ہے۔ تو اقوام عالم میں ہماری جو ہے نا وہ کیفیت اس طرح کی ہو گئی۔ اسی کی روشنی میں آئین پاکستان 1973 کا جتنا بھی لولا لنگڑا تھا وہ بنایا گیا۔ اختلافات کو کم کرنے کے لیے کچھ لوگ متفق ہوئے، لیکن اس میں بھی یہ پہلی بات جو ہے نا، قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا، جو میں نے بالکل ابتدائی سلائیڈز میں آپ کو دکھائی، یہ باقاعدہ اس کا حصہ بنایا گیا۔ اس لیے سامعین گرامی، قرارداد مقاصد میں چیزیں بالکل طے کی جا چکی تھیں، اب وہ چیز موجود ہے لکھی ہوئی بے شمار شکلوں میں، اور قومی اسمبلی، سینٹ یعنی قانون ساز ادارے، ان کا بنیادی کام صرف یہ رہ جاتا تھا اور ہونا چاہیے کہ جو قرارداد مقاصد طے کی گئی، جس کو بانیان پاکستان اور اس وقت اپنے دل و جان سے کام کرنے والے لوگ جنہوں نے منظور کیا تھا، اسی بنیاد پر آئندہ جو بھی قانون دستور میں لانا ہے کچھ بھی، تو وہ اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات تو قرآن ہمیں بار بار یہی سکھا رہا ہے۔ جب ہم قرآن سنت کی بات کرتے ہیں تو قرآن اور سنت یہ سکھا رہا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اس پر ہم نے کئی بار بات کی۔ اللہ کا جو رنگ ہے وہ اپنی کائناتوں کو کس طرح چلا رہا ہے، یہ اللہ کے رنگوں میں سے ایک رنگ ہے۔
اللہ کے رنگوں میں سے انسانوں کے لیے اس نے کیا کچھ پسند اور کیا کچھ ناپسند کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے رنگوں میں سے ایک رنگ ہے کہ حرام و حلال، جائز ناجائز، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اپنی حکمت سے اس کا فیصلہ کر دیا تھا، تو ہمیں اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس لیے پاکستان کی بنا اور پاکستان کا قیام انہی چیزوں کے لیے کیا گیا تھا، اور یہ اگر قائم رہے گا تو اسی کی بنیاد پر قائم رہ سکتا ہے، وگرنہ قدم قدم پر ہم مسلسل پسپائی کی طرف جو ہے وہ سفر کر چکے ہیں۔ میں نے ایک بار آپ کے سامنے بیان کیا تھا، لیکن یہ اس کا ایک اشارہ ہے ہلکا سا۔ جاوید نامہ اقبال کی ایک بہت بڑی، بہت عظیم الشان نظم ہے، طویل ترین نظم، اس میں مختلف شخصیات کا تذکرہ کیا۔ ان میں سے ایک شخصیت جو تھی وہ منصور حلاج تھی۔ بعض لوگوں کی نظر میں وہ ایک جو ہے وہ پاگل آدمی تھا، بعض لوگوں کی نظر میں وہ ایک بہکا ہوا آدمی تھا، لیکن اقبال اسے ایک ایسے درویش کی نظر میں دیکھتا ہے جو بعض اوقات ایسی حکمت کی باتیں کرتا کہ واقعی اسے اس پر اشش کرنے کو جی چاہتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تعلیم ہمیں دی گئی کہ ایک بندہ بہت ساری غلط باتیں کہہ سکتا ہے، لیکن جب بھی وہ کوئی اچھی بات کہے تو وہ تمہارے لیے حکمت کی بات ہے، بس سمجھ لو کہ وہ تمہارا ہی خزانہ ہے، وہ تم لے لو، باقی جو اس کی وہ غلط باتیں اس کو چھوڑ دو۔ تو حلاج کی یہ بات اقبال کو پسند آئی، مجھے بھی پسند آئی، میں نے کہا کہ چلیں آپ بھی دیکھ لیں، آپ کو بھی شاید پسند آ جائے۔ تو اقبال بتاتے ہیں کہ کسی فرد نے پوچھا حلاج سے کہ جناب ہم مصطفیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ کبھی دیدار ہو جائے، اللہ کے رسول کا دیدار کیسے مل سکتا ہے؟ حلاج نے کیا بتایا، اور حلاج نے اس موقع پر بتایا، میں نے شاید یہاں پر نہیں لکھ سکا وہ، تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ کرنا شروع کر دو، جس طرح سے وہ کرتے تھے اس طرح کرنا شروع کر دو، تو ہر قدم پر مصطفیٰ علیہ السلام کا دیدار میسر آ جائے، ہر قدم پر۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں ایک بار خواب میں دیدار ہوا، ہر قدم پر جو ہے وہ دیدار نصیب ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو واقعی آدمی تجربہ کر کے دیکھے، ہم نے چھوٹے موٹے ہلکے پھلکے سے کمزور ایمان والے جو ہیں تجربے کیے، تو واقعی اللہ کے رسول کا دیدار نظر آیا۔ شرط یہ ہے کہ ہم سیرت کے اس چیپٹر کو پڑھنے جاننے کے بعد اسے اپنے زندگی کا حصہ بنائیں، اسے اپنے اختیار کا حصہ بنائیں۔ سیرت میں نے پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انتہائی پسندیدہ صحابی، نام ان کا ہے عبد الرحمن ابن عوف، امیر ترین صحابی، ہجرت کر کے اللہ کے رسول کے ساتھ مدینہ پہنچے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، بالکل خالی ہاتھ۔ اللہ کے رسول نے ایک انصاری کو ان کا بھائی بنا دیا، یہ مہاجر ہیں، یہ آپ انصاری فلاں کے بھائی ہیں۔ وہ انصاری عبد الرحمن ابن عوف کو اپنے گھر لے گئے اور کہنے لگے دیکھو یہ سارا مال میرا ہے، اس کا آدھا مال تمہارا آدھا میرا، یہ گھر آدھا حصہ تمہارا آدھا میرا، اور میری 2 بیویاں ہیں، اگر تم پسند کرو تو میں ایک کو طلاق دے کر اس کی عدت گزر جائے تو تم اس سے نکاح بھی کر سکتے ہو، میں اس حد تک تمہارا بھائی بننے کی کوشش کروں گا اور میں اس کا اعلان کرتا ہوں۔ عبد الرحمن ابن عوف نے سنا اور کہا کہ بھائی مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی صلاحیت دے رکھی ہے کہ میں تجارت کر سکتا ہوں اور مال اپنے لیے خود کماؤں گا، مجھے آپ کے مال و متاع میں سے کچھ نہیں چاہیے۔ اور تھوڑے ہی عرصے میں اتنی کامیاب تجارت کی کہ عبد الرحمن ابن عوف ان کا جب قافلہ تجارت مدینہ میں داخل ہونے لگتا تو کئی کلومیٹر یا کئی میل پیچھے ہی ہوتا تو مدینے والوں کو اونٹوں کے چلنے کی دھمک سنائی دیتی، اتنے اونٹ آ رہے ہیں۔ وہ جب چلتے ایک ساتھ
تو ان کے پاؤں کی جو دھمک ہے مدینے کی زمین میں لرزش محسوس کی جاتی. تو مدینہ کہتے کہ عبد الرحمن ابن عوف کا قافلہ آ رہا ہے. یہ ہیں عبد الرحمن ابن عوف، یعنی امیر ترین آدمی اور رسول اللہ کے پسندیدہ. ایک روز ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ عبد الرحمن ابن عوف کے لباس پر کوئی رنگ لگا ہوا ہے. تو عرب کے کلچر کو جانتے تھے، ظاہر ہے کہ وہ عربی تھے. تو آپ علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے کہا کہ عبد الرحمن شادی کر لیے؟ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ، میں نے شادی کر لی. آپ نے دعا دی، مبارکباد پیش کی. اصل بات جو سمجھنے کی وہ کیا ہے، امیر ترین آدمی ہو اور دنیا کا سب سے عظیم انسان، اللہ کا آخری نبی مدینہ میں موجود ہو، اور امیر ترین آدمی اپنی شادی میں اللہ کے رسول کو نہ بلائے. اور اللہ کے رسول سنتے ہیں اور ایک جملہ بھی شکایت کا نہیں کیا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا تھا. اللہ کے رسول کا دیدار کرنا چاہتے ہو نا، تو عبد الرحمن ابن عوف کی شادی اپنے سامنے رکھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا طرز عمل دیکھو. جب آپ اپنے گھروں میں اس طرح کی شادی کریں گے تو اللہ کے رسول کا دیدار ہو جائے گا قدم قدم پر، قدم قدم پر. تو یہ منصور الحلاج اس درویش یا دیوانے آدمی نے جو بھی تھا، بات بڑی پتے کی اس نے کی. تو اللہ کے رسول کا دیدار ہم سب چاہتے ہیں تو زندگی اللہ کے رسول کے مطابق گزارنا شروع کر دیں. ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشہ دامان اوست. جس نے عشق مصطفیٰ کو اپنی زندگی کا سامان بنایا تو خشکی اور تری اس کے دامن میں آ کے سمٹ جائے گی. ساری زمین اور سارے سمندر اس کے دامن کی دولت بن جائیں گے، بشرطے کہ اللہ کے رسول سے عشق کیا جائے. اور یہ عشق آسان نہیں ہے، قدم قدم پر مشکل ہے. بڑے بڑے واقعات اور بڑی بڑی قربانیوں کی بات میں نہیں کر رہا. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ کے رسول کا طریقہ اختیار کرنے میں حجاب محسوس کرتے ہیں، ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں. اپنے من اور اپنی پسند اور اپنی انا اور اپنی شہرت اور اپنی دولت اور اس طرح کی چیزیں وہ زیادہ معتبر ہو جاتی ہیں اس موقع پر، جبکہ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشہ سامان دامان اوست. دو تین باتیں اور، آپ کی مجلس تھوڑی سی طویل ہو رہی ہے، معذرت. ہم پاکستان کو قرآن و سنت کے مطابق بنانا چاہتے ہیں، اور ہم نے قرارداد مقاصد میں پڑھا کہ ایک فلاحی ریاست، ایک کامیاب مملکت دنیا والوں کے لیے ایک نمونہ بنانا چاہتے ہوں، اور چاہتے تھے. لیکن اندازہ کر کے دیکھا جا سکتا ہے دنیا میں تمام ملکوں نے، تمام قوموں نے انہی چیزوں کے بارے میں دیکھا. یہ ساری چیزیں ہر مقام پر ہیں، لیکن جو پہلا لفظ ہے نا، پہلا لفظ، اس میں اصل میں الجھن ہے. ظاہر ہے کہ تعلیم ہر جگہ پر دی جاتی ہے، صحت کا خیال کیا جاتا ہے، معیشت، عدل و انصاف، حفاظت، دفاع، سب کچھ. اصل مسئلہ ترجیحات کا ہے. آپ نے اور ہم نے کسے ترجیح اول بنایا؟ ترجیح اول یعنی فرسٹ پریورٹی کسے بنایا؟ اور بہت آسان مسئلہ ہے یہ جاننے کے لیے کہ ہم نے اسے ترجیح بنایا کہ نہیں بنایا. جو بھی بجٹ پیش کیا جاتا ہے کسی بھی ملک میں، وہ بجٹ تعین کرتا ہے کہ آپ نے ترجیح اول کس کو رکھا ہے. ہم اپنے ملک کا بجٹ دیکھ لیں تو میں وہ نہیں دکھا رہا، میں ایک صرف چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ تعلیم کا بجٹ، اس کا اہمیت لگانے کے لیے ہمیں اسے پیمانہ بنانا چاہیے. اور وہاں پتہ چلتا ہے کہ 2.5% جو ہے نا وہ پورے بجٹ کا ساری تعلیم کے لیے ہے، اور جس ملک کے دفاع کے لیے 40% سے زیادہ کا حصہ اس کے لیے صرف کیا جاتا ہے. تعلیم، صحت اور اس طرح کی جو بہت بنیادی چیزیں نا انسان کی، معاشرے کی، ان کو اتنا سا حصہ دیا گیا ہے. اور جو بعد میں آتا ہے، سلسلہ جو بعد میں آتا ہے، اسے ترجیح اول کے طور پر. اور تعلیم میں ہم نے جو بگاڑا
مکمل طور پر تباہی کے راستے پر پاکستان کی دستور ساز اور پھر اس کے مطابق بننے والے قوانین اور پھر اس کے مطابق بنائے جانے والے ادارے اور پھر اس کے مطابق بجٹ تقسیم کا جو معاملہ ہے، ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اس سے کسی چیز کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے یا اسے جو ہے وہ خرابی کی طرف دیکھتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ فکری خرابی بھی پیدا کی گئی، ہم نے اپنے تعلیم میں دین اور دنیا کو الگ الگ کر دیا۔ ہاں، برکت کے لیے اس میں اسلامیات کا ایک مضمون رکھا ہوا ہے۔ میں ایسا ہی بتاتا ہوں کہ گھر میں جیسے بہترین کوئی کھانا وانا تیار کیا گیا اور آخر میں اسے تڑکا کسی ایک چیز کا لگوا دیا، جو اس کا میجر کھانے کا میجر حصہ نہیں ہوتا، صرف خوشبو آ کے آتی رہے اور مطمئن رہے کہ ہم نے بہت اعلیٰ شے بنائی ہے۔ اگرچہ اس کی بھی حیثیت تو ہے، لیکن کیا صرف تڑکا کام دے جاتا ہے؟ نہیں، ہماری زندگی میں ایسا ہی چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حکمت دانائی کی بات ہے۔ میں نے کچھ دیر پہلے بتایا، منصور حلاج سے ہم نے جو حکمت کی بات سیکھی، حقیقت میں یہ اللہ کے رسول کے عین مطابق، آپ کے فرمان کے عین مطابق یہ سیکھا گیا۔ اقبال نے پھر اس کی وضاحت کی، تعلیم ہی کے بارے میں چند ایک چیزیں مختصر اور پھر اختتام کرتے ہیں۔ اقبال نے فرمایا، سرود و شعر و سیاست، کتاب و دین و ہنر، گوہر ہیں ان کی گراہ میں تمام یکدانہ۔ سرود کا معنی ہے موسیقی، شاعری، نغمہ، گیت، یہ سارے سرود میں آتے ہیں۔ آواز کا جو ہے وہ خوبصورت ہونا، شعر، سیاست، کتاب، دین، ہنر، یہ سب گوہر ہیں ان کے گراہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب میں ایک بڑی دولت چھپا کے رکھی ہے، تمام ایک جیسے ہیں، ہر چیز کو اہمیت دی جانی چاہیے۔ اگر خودی کی حفاظت کریں تو عین حیات۔ ہاں، اگر جو پہچان آپ کی ہے اس پہچان کو برقرار رکھنے میں یہ اپنا کردار ادا کریں تو یہ زندگی کی علامت ہے۔ پھر تم زندہ قوم ہو، اور پھر زندہ قوم کے لیے صرف نغمہ نہیں سنایا جائے گا، بلکہ ہر بندے کو خود پتہ چل جائے گا کہ میں زندہ قوم کا حصہ ہوں۔ اگر خودی کی حفاظت کریں تو عین حیات، نہ کر سکیں تو سراپا فسون و افسانہ۔ اگر یہ ہمارے بنیادی تعارف کی حفاظت نہیں کر پا رہی یہ ساری چیزیں، تو محض ایک جادوگری ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک افسانہ ہے، ایک کہانی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مطمئن کرتے رہیں، اپنے آپ کو خوش ہوتے رہیں۔ تعلیم طبقاتی تقسیم کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ حل کیا ہے؟ یکساں نصاب تعلیم، غیر اسلامی مواد کا اخراج، حالات کے مطابق ترقی پذیر، یہ سب تعلیم کے بنیادی مقاصد ہیں۔ اقبال نے فرمایا تھا کہ مشرق سے ہو بیزار، نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ کئی نوجوان مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جناب بتائیے، مغرب میں جا کر، امریکہ، فرانس میں جا کر تعلیم حاصل کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ تو میں تو ان سے بالکل برملا، بغیر کسی تأمل کے یہ کہتا ہوں کہ ضرور جانا چاہیے، بشرطے کہ اپنی شناخت اور اپنی شخصیت کو پہلے پختہ کر لو، تاکہ وہاں جب جاؤ تو کوئی طوفان، کوئی پھسلن تمہیں اپنی منزل سے دور نہ کر سکے۔ بندہ ایمان و یقین اور کردار میں پختہ ہو جائے، پھر وہ دنیا کے کسی کونے میں، کسی معاشرے میں چلا جائے، وہ نہیں بھٹکے گا، نہیں گمراہ ہوگا۔ لیکن اگر کچی مٹی کو بھیج دیا جائے تو پھر ہر ایک نے اپنے سانچے کے مطابق اسے ڈھال دینا ہے۔ پہلے اپنے بچوں کو اپنے گھر میں پختہ کرو، پھر دنیا کا سارا خطہ اسی کا خطہ ہے۔ اس لیے اقبال نے فرمایا، مشرق سے ہو بیزار، نہ مغرب سے حذر کر۔ نہ مغرب سے بچنے کی ضرورت ہے، نہ مشرق سے بیزاری کی ضرورت ہے۔ فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ اصل میں تو تعلیم اس لیے ہے نا کہ جو رات ہے اس کو ہم نے دن کے اجالے میں تبدیل کرنا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اقبال نے فرمایا تھا کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ میں اس بات کو پورے یقین کے ساتھ مانتا ہوں، اور دنیا میں بے شمار اس کی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے افکار تازہ، انسان کی فکر میں جو زندگی پیدا کی جاتی ہے اس کی کوشش، اور سڑکیں پختہ ہونے میں تو 1 سال لگتا ہے،
اگر نیت صحیح ہو نا تو ایک سال میں پورے پاکستان کی سڑکیں بنائی جا سکتی ہیں، اور ہم نے دیکھا، اور بے شمار ملکوں میں ایسا دیکھا، 50 کلومیٹر کی سڑک 2 راتوں میں بنتی ہوئی ہم نے دیکھی ہے، اور رات کے وقت صرف، دن کے وقت کوئی سڑک کہیں کھدائی نہیں ہو رہی، رات کے وقت ٹریفک بلاک، اور پتہ چلتا ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد کہ یہاں تو نئی سڑک بن گئی ہے۔ تو اگر یہ معمولی چھوٹے چھوٹے کام ہیں، لیکن اصل کام ہے قوم بنانا، ان کے فکر کی جو ہے نا وہ خیال رکھنا۔ آخری ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بہت ساری باتیں ہیں، اگر مناسب سمجھیں تو کچھ باتیں ادھوری رکھ لیں اگلی مجلس کے لیے، ہاں، تاکہ ملاقات کا ایک بہانہ بنے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق ہمارے لیے شامل حال رہے۔ لیکن آج کی مجلس میں میں نے جو باتیں کہیں وہ صرف یہاں تک محدود رکھیں کہ یہ ملک پاکستان جب بنایا گیا تھا تو اندھیرے میں نہیں بنایا گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ کچھ دیوانے اکٹھے ہوئے جن کا نہ کوئی خیال تھا، نہ کوئی فکر تھی، نہ تعلیم تھی، اور جاہل و جڑ قسم کے لوگ تھے، ہنگامے میں بنا دیا، نہیں۔ اس کے پیچھے کئی برس لگے اور ہزاروں انسان اس میں جو ہے وہ لقمہ اجل بنے۔ آخری جملہ میں کہنا چاہوں گا، ہمارے ایک عزیز ہیں، بھتیجے ہیں، پی ایچ ڈی کیا، تاریخ کے استاد ہیں لاہور کے ایک بڑے کالج میں۔ جب وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے تو وہ کیمبرج یونیورسٹی میں بھی گئے کچھ وقت کے لیے، کچھ تحقیقات کرنی تھی انہوں نے۔ تو ان کا موضوع یہ تھا کہ پاکستان جب بنا تو ہجرت کے موقع پر کتنے لوگ موت کا شکار ہوئے، کتنے لوگ موت کا شکار ہوئے دونوں حصوں میں اور مختلف مقامات پر۔ تو پتہ چلا کہ 10 لاکھ انسان پاکستان کی بنا میں اور اس کی جڑ میں قربان کیے گئے ہیں۔ معمولی بات نہیں تھی، نہ یہ پاگلوں کا ٹولہ تھا اور نہ ہی کم ہمتوں کی بات تھی۔ پورے اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ انہوں نے اس پاکستان کو بنانے میں اپنی جان قربان کی تھی اور اپنے گھروں کو چھوڑا تھا۔ لیکن اس کے بعد سے اب تک، اور ہم سب اس جرم میں کسی نہ کسی درجے میں موجود ہیں یا مزید اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں 8 فروری آتا ہے کہ نہیں آتا، کیلنڈر میں جو بھی آ جائے، لیکن عملی شکل میں، لیکن اگر آ گیا تو آپ سے گزارش صرف اتنی سی ہے کہ پاکستان کی محبت میں جو بھی آپ کی نظر میں ایک مخلص صاحب ایمان اللہ رسول سے تعلق رکھنے والا آدمی ہو، اس کا انتخاب کریں، کیونکہ وہ آپ کی آواز بنے گا، اور جو بھی وہ اچھا فیصلہ کرے گا آپ اس کے حصے دار بنیں گے، جو بھی وہ بری بات کہے گا آپ اس کے بھی حصے دار بنیں گے۔ اس لیے کہ آپ کی اور میری کامیابی کا معاملہ ہے۔ میں نے کسی جماعت کا، کسی فرد کا نام نہیں لیا، اللہ تعالیٰ نے بصیرت، عقل، دانشمندی آپ سب کو دے رکھی ہے۔ سوچئے، فیصلہ کیجئے، تلاش کیجئے، پوچھئے مختلف لوگوں سے کون سا بندہ اچھا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے۔ تو بس جو آپ کا دل کہے، جو آپ کا ضمیر آپ کو بتائے، اس کے مطابق اللہ سے دعا کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی اس رائے کا اظہار کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔